یہ کوئی سفر 4 ہجری کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ ذکوان، عصیہ اور بنو لحیان کے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ دین سیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ اپنے کچھ علماء اور اپنے کچھ علم والے انسانوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 علماء صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ لوگ مدینے سے نکلے، منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے راستے میں 2 پہاڑوں کے بیچ میں پہنچے تو جو لوگ ان کو لے کر کے گئے تھے انہوں نے ان کے ساتھ غداری کیا اور 2 پہاڑوں کے بیچ میں ان کا محاصرہ کر لیا۔ صحابہ نے کہا کہ ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر اپنی منزل کی جانب جا رہے ہیں، اس لیے تم ہمیں جانے دو، ہمارا راستہ مت روکو۔ گفتگو کرنے کے لیے حرام بن ملحان، ایک لنگڑے صحابی یعنی کعب بن زید اور ایک آدمی، 3 آدمی کافروں کی طرف آئے۔ حرام بن ملحان نے کہا کہ میں آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں، اگر انہوں نے مجھے امان دے دیا تو تم میرے پاس آ جانا، اور اگر انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کیا تو تم لوگ پیچھے ہٹ کر باقی صحابہ کے پاس جا کر کے معاملے کی خبر دے دینا۔ حرام بن ملحان گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کیا تم ہم کو امان دینے کو تیار ہو؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ ادھر ایک جماعت گفتگو کر رہی ہے کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں، اور ادھر پیچھے سے ایک جماعت کو اشارہ کیا، وہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے نیزے سے حملہ کر دیا۔ اور جب ان دونوں صحابہ نے یہ بات دیکھی تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لگڑے تھے وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور جب نیزہ لگا حرام بن ملحان یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کو، تو انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، اور اپنا خون اپنے ہاتھ میں لیا، سر اور چہرے پر ملنے لگے، تاکہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد بقیہ صحابہ کرام کو ان لوگوں نے اسی وادی میں گھیر کر کے شہید کر دیا۔ ان لوگوں نے وفات سے پہلے دعا کیا تھا کہ اے اللہ، ہمارے نبی کو ہمارا یہ معاملہ، ہمارے ساتھ پیش آنے والی یہ مصیبت تو ہمارے نبی کو بتا دے۔ اور اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ ہمارے نبی کو پورے واقعے کی خبر دیا۔ اور ادھر کعب بن زید جو لنگڑے آدمی پہاڑ کی چوٹی پر تھے، جب دشمن سر کو قتل کر کے جا چکے تو اتر کر مدینہ آئے اور صورت واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں، پوری بات صحیح بخاری کے اندر ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان شہداء صحابہ کرام کی دعا کو قبول کر لیا، اور قرآن میں آیت نازل ہوئی الا بلغوا عنا قومنا انا قد لقينا ربنا فرضينا وارضانا، اور دوسری روایت میں ہے ورضي عنا، ہماری قوم کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہماری اپنے رب سے ملاقات ہوئی، وہ ہم سے راضی ہوا، ہم کو بھی راضی کر دیا، یا وہ ہم اس سے راضی ہو گئے۔ کہا کہ یہ قرآن میں نازل ہوا تھا، پھر اللہ رب العالمین نے اس کی تلاوت منسوخ کر دی۔ یہ خبر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا، انتہائی تکلیف پہنچی۔ انس بن مالک
کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا. دوسری روایت میں نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غمزدہ نہیں دیکھا تھا جتنا اس واقعے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے. اور اسی غم کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے تک ہر نماز میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر کافروں پر بددعا کرتے تھے اور ہم لوگ اس کے آپ کے پیچھے آمین آمین کہتے تھے. پورا ایک ماہ بیتنے کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بددعا کرنے سے منع کر دیا. اس لیے آپ نے قنوت نازلہ پڑھنا بند کر دیا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہیں سے ہم نے قنوت نازلہ پڑھنے کی ابتدا کیا. اس سے پہلے ہم لوگ قنوت نازلہ نہیں پڑھتے تھے. یہ تمام الفاظ جتنا میں نے ذکر کیا ہے یہ سب کے سب صحیح بخاری کی روایت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سخت صدمہ پہنچا تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ ابھی چند دن پہلے غزوہ رجیع کے موقع پر یعنی اسی مہینے میں سفر کے مہینے میں آپ کے 10 صحابہ کرام کو اسی طرح غداری کر کے مقام رجیع میں شہید کر دیا گیا تھا. اسی میں خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے مکہ والوں سے بھیج دیا گیا تھا. اور اس سے 3 اور 4 مہینہ پہلے شوال کے مہینے میں میدان احد میں آپ کے 70 صحابہ کرام کو میدان معرکہ میں شہید کیا گیا تھا. تو اپنے صحابہ کی شہادت کا یہ منظر دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت رنجیدہ اور سخت غمزدہ ہوئے تھے. اور اسی لیے آپ نے قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام کیا تھا. تو قنوت نازلہ اسلام میں ایک عبادت ہے جو ہر 5 نماز میں جہری اور سری ہر نماز میں ہر نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد امام دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر اور مقتدی پیچھے ہاتھ اٹھا کر اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. جب بھی مسلمانوں کے ساتھ دنیا کے کسی خطے میں کوئی مصیبت کوئی آفت اور کوئی پریشانی نازل ہوتی ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جسے فقہ اسلامی کی تاریخ میں قنوت نازلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. نازلہ کی جمع آتی ہے نوازل جس کے معنی ہوتے ہیں مصیبت واقعہ حادثہ کوئی نیا پیش آنے والا معاملہ اسے نازلہ کہا جاتا ہے. گویا کی قنوت نازلہ مصیبت کی دعا پریشانی کی دعا آفت کی دعا جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے. اس دعا میں 4 کام کیے جاتے ہیں. ایک کام تو یہ ہے کہ ہر فرض نماز کی 5 نمازوں میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر امام مسلمانوں کے لیے دعا اور کافروں کے لیے بددعا کرتا ہے اور مقتدی اس کی دعا پر پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہتے ہیں. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقنط فی الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ویؤمن من خلفہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے اور آپ کے پیچھے والے اس میں آمین آمین کہتے تھے. تو قنوت نازلہ ایک عبادت ہے جو مسلمانوں پر آفت اور پریشانی کے نازل ہونے کے وقت اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا ہے. اس کے بالمقابل وتر کی نماز ایک دوسری عبادت ہے جس وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور خود عمل کر کے دکھایا ہے. اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت پڑھتے تھے وتر کی دعا جو پڑھتے تھے وہ ہمیشہ رکوع سے پہلے پڑھتے تھے بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھتے تھے. اور کسی بھی روایت میں کسی بھی صحابی سے اور نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں نہ تو ہاتھ اٹھانا ثابت ہے اور نہ آمین کہنا ثابت ہے. تو وتر کی نماز میں جو قنوت پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت میں ہے عاصم احول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وتر میں قنوت پڑھی جاتی تھی؟ کہاں پڑھی جاتی تھی؟ کہا رکوع سے پہلے پڑھی جاتی تھی یا رکوع کے بعد؟ کہا رکوع سے پہلے پڑھی جاتی تھی۔ کہا مجھ سے فلاں نے بیان کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد پڑھی جاتی تھی۔ انس بن مالک نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وتر میں قنوت رکوع کے بعد پڑھی جاتی تھی، وہ جھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے ہی قنوت پڑھا کرتے تھے۔ وہ تو صرف ایک مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریل اور ذکوان کے لوگوں پر بددعا کرنے کے لیے آپ نے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھا تھا۔ اسی طرح سے بخاری میں ایک دوسری روایت عبد العزیز بن سہیل نے انس بن مالک سے روایت کیا ہے، اور ایک تیسری روایت ہے انس بن سیرین نے، انہوں نے بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ سب صحیح بخاری میں ہے، جس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے، اور قنوت نازلہ میں دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھتے تھے۔ اسی طرح سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقنط فی الوتر قبل الرکوع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے علقمہ بن قیس نخعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کان ابن مسعود واصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقنطون فی الوتر قبل الرکوع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وتر کی نماز میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ اسی لیے ابن مندہ کی کتاب التوحید میں بسند صحیح ثابت ہے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ قرأت سے فارغ ہونے کے بعد وتر کی نماز میں تم یہ دعا پڑھو، اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ کب پڑھو؟ قرأت سے فارغ ہونے کے بعد، اور ظاہر ہے کہ قرأت سے انسان فارغ ہوتا ہے رکوع سے پہلے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وتر کی نماز میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے وہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی، اور وہ ہاتھ اٹھائے بغیر پڑھی جائے گی۔ میں نے دیکھا تحفۃ الحوضی میں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لم ارى فی حدیث صحیح بأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ فی قنوت الوتر، کہا کہ کسی بھی صحیح روایت میں میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت وتر میں رفع یدین کرتے تھے، کہا کہیں میں نے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قنوت نازلہ ایک عبادت ہے، جب مسلمانوں پر مصیبت آئے تو وہ دعا پڑھی جائے گی۔ فرض نماز کی 5 نمازوں میں ہر رکعت کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد، وتر کی نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ایک الگ عبادت ہے جو سال بھر بغیر کسی سبب کے مسلمانوں کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت کا اہتمام کریں، اور رکوع سے پہلے پڑھیں، بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھیں، اور بغیر آمین کہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اپنے نواسے کو کہ تم قنوت وتر میں یا وتر کی دعا میں یہ پڑھو۔ اس کا مطلب کہ ہر آدمی پڑھے گا، جیسے امام پڑھے گا ویسے ہی مقتدی بھی یہ دعا پڑھے گا، جیسے امام یہ دعا پڑھے گا مقتدی بھی پیچھے یہی دعا پڑھے گا، جیسے سورہ فاتحہ مقتدی امام کے پیچھے پڑھتا ہے بغیر آواز کے، اسی طرح مقتدی بھی دعائے قنوت امام کے پیچھے پڑھے گا، اور اس کی دعا پر آمین آمین نہیں کہے گا، کیونکہ یہ آمین کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یہ آمین کہنا یہ وتر کی نماز اور وتر کی دعا میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور تعجب یہ ہے کہ جو لوگ آمین کہتے ہیں وہ امام کہتا ہے تبارک ربنا و تعالی، اے ہمارے رب تو بہت بلند و بالا اور بابرکت، کہتے ہیں آمین، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے، کہتے ہیں آمین، کہتے ہیں فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، تو فیصلہ کرتا ہے تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کہتے ہیں آمین۔ اس میں کون سی بات آمین کی ہے بھائی؟
یہ تو اللہ کی صفت کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین حاکم اور فیصلہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو دنیا کے کسی انسان کو حاصل نہیں ہے. اللہ رب العالمین علو و بلندی اور برکت اس کی ذات کا خاصہ ہے جو دنیا کے کسی انسان کو حاصل نہیں. یہ رب کی صفت ہے, اس پہ آمین کہنے کا کیا مطلب؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ قنوت نازلہ جو مصیبت کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے وہ ایک مستقل عبادت ہے, اور وتر کی نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ایک دوسری عبادت ہے. ایک عبادت میں کسی عمل کے ثابت ہونے سے اس عبادت کو دوسری عبادت میں یا اس عمل کو دوسری عبادت میں ثابت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اب اگر قنوت نازلہ یعنی مصیبت کی دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا, اجتماعی طور سے دعا کرنا اور آمین کہنا ثابت ہے تو صرف قنوت نازلہ ہی میں ثابت ہے. قنوت وتر میں اس کو ثابت کرنا, وہ دوسری عبادت کے عمل کو دوسری عبادت میں ثابت کرنا, اور یہ ہمارے ہاں اسلام میں جائز نہیں ہے. ایک تو اس لیے کہ عبادت کا اثبات اور کسی عبادت کا ثبوت قیاس کے ذریعہ نہیں ہوتا کہ ہم اس عبادت کو اس عبادت پر قیاس کریں جیسے کہ عبادت ہے ویسے وہ بھی ایک عبادت ہے. یہ بات غلط ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب معاملہ اس قدر واضح ہے 2 اور 2 4 کی طرح, تو پھر یہ پریشانیاں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ کیوں لوگ دعائے قنوت میں لمبی دعائیں کرتے ہیں؟ کیوں لوگ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ کیوں لوگ دعائے قنوت میں آمین وہ بولتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی 3 وجہ ہیں, وہ آپ سن لیں غور سے اور سمجھ لیں اسے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قنوت کا لفظ جو عربی زبان میں تقریباً 10 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہ سب معنی کتاب و سنت میں استعمال ہوئے ہیں. تو چونکہ مصیبت کی دعا کو بھی قنوت کہا گیا ہے, وتر کی دعا کو بھی قنوت کہا گیا ہے, اسی لفظ قنوت میں اشتراک کی وجہ سے دونوں کے اندر یہ لفظ پائے جانے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے, غلط فہمی ہوتی ہے. قنوت نازلہ اور قنوت وتر, قنوت دیکھا اور کہا کہ یہ تو بات وہی ہو گئی, یہ بھی وہی ہے یہ بھی وہی ہے. اس لیے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ دھوکہ ہوا ہے. حالانکہ اگرچہ دونوں قنوت ہونے میں برابر ہیں مگر وہ مقید ہے مصیبت کے ساتھ اور یہ مقید ہے وتر کے ساتھ. اسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے اور اسے قنوت وتر کہا جاتا ہے. 5 نماز ہے, نماز ہونے میں مشترک ہے, سب نماز ہے, ظہر کی بھی عصر کی بھی سب نماز ہے, لیکن نماز ہونے کے بعد وہ نماز ظہر ہے, وہ نماز مغرب ہے, وہ نماز عشاء ہے, وہ نماز فجر ہے. ایک نماز کا حکم دوسری نماز سے آپ لاگو نہیں کر سکتے. کوئی 3 پڑھی جاتی ہے, کوئی 2 پڑھی جاتی ہے, کوئی زور سے پڑھی جاتی ہے, کوئی آہستہ پڑھی جاتی ہے. نماز سب ہے مگر پھر بھی ان نمازوں کے درمیان آپس میں فرق ہے. کوئی نماز تحیۃ المسجد ہے, کوئی نماز استسقاء ہے, کوئی نماز کسوف ہے, کوئی نماز درہن ہے. ہر نماز تو نماز ہی ہے, لیکن کیا نماز ہونے کے ناطے سب کو ایک ہی طرح پڑھا جائے گا؟ استخارہ اسی طرح پڑھا جائے گا, کسوف کی نماز اسی طرح پڑھی جائے گی, استسقاء کی نماز اسی طرح پڑھی جائے گی, عید کی نماز اسی طرح پڑھی جائے گی, جمعہ کی نماز اسی طرح پڑھی جائے گی؟ نہیں. ہر چیز نماز ہونے میں بھلے شریک ہے لیکن سب کا طریقہ شریعت نے الگ الگ بتایا ہے. اسی طرح سے قنوت نازلہ کا طریقہ الگ ہے, قنوت وتر کا طریقہ شریعت نے الگ بتایا ہے. دونوں تو مستقل عبادتیں ہیں, اس لیے جو جیسے ثابت ہے ویسے ہی اس کو ادا کیا جائے گا اور الگ سے کوئی طریقہ استعمال کرنے کی یا ایجاد کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. دوسری وجہ یہ ہے کہ قنوت کے لفظ کو یعنی قنوت نازلہ پر قیاس کیا گیا ہے. وتر کی دعا بھی قنوت ہے, مصیبت کی دعا بھی قنوت ہے. تو جب دونوں قنوت ہونے میں برابر ہیں تو اس دعا کو جو ثابت ہے نازلہ مصیبت میں اس پر قیاس کیا جائے گا اس دعا کو جو ثابت نہیں ہے یعنی وتر کی دعا کو قنوت نازلہ پر. یعنی قنوت نازلہ میں جو اعمال ثابت ہے رفع دین, آمین, رکوع کے بعد, ان کو پر قیاس کیا جائے گا وتر کی دعا کو جو ثابت نہیں ہے رفع دین, رکوع کے بعد اور اجتماعی طور سے اور آمین کہنا. تو وتر میں ثابت نہیں لیکن قیاس کے ذریعہ بہت سے لوگوں نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے کیونکہ دونوں قنوت ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو قاعدہ ہے کہ عبادت کا اثبات قیاس سے نہیں ہوتا, عبادت کو قیاس سے ثابت کرنا جائز نہیں ہے.
تو اب ظاہر ہے کہ جب وہ ایک دوسری عبادت ہے قنوت نازلہ اور قنوت وتر ایک دوسری عبادت ہے تو پھر ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اب اگر فجر کی نماز پر ظہر کی نماز کو قیاس کیا جائے کہ وہ بھی نماز ہے یہ بھی نماز ہے اس لیے اس کو بھی دو ہی پڑھا جانا چاہیے تو معقول ہوگا، کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وتر کی نماز کیسے پڑھی جائے، تو جب ثابت ہے تو پھر اس کو قیاس کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ قیاس اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب شرعی دلیل نہ پائی جائے، اسی لیے دلیل کی موجودگی میں اگر قیاس کا استعمال کیا جائے تو اسے فاسد اور باطل مانا جاتا ہے۔ القیاس فی مقابلۃ النص فاسد الاعتبار، وتر کی نماز کا ایک مخصوص طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے اسی طریقے سے اس کو ادا کیا جائے گا، اور قیاس کے ذریعہ قنوت نازلہ کے احکام کو قنوت وتر میں ثابت نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نص کے مقابلے میں نص ہے کہ نبی نے وتر پڑھی، پڑھنے کا حکم دیا، کیسے پڑھی وہ ثابت ہے، اس لیے اب اس کو کسی دوسری عبادت پر قیاس کر کے دوسری عبادت کے احکام کو اس میں ثابت نہیں کیا جائے گا۔ تیسری بات جو لوگوں کے لیے اشتباہ اور پریشانی کا سبب بنی بنیادی طور پر وہ ہے جو صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں عبد الرحمن بن عبد قاری رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے، کہا کہ عمر کے زمانے میں لوگ تراویح پڑھتے تھے تو 15 رمضان کے بعد، آپ دھیان دیں گے 15 رمضان کے بعد، حدیث کا لفظ ہے بعد النصف من رمضان، آدھا رمضان گزر جانے کے بعد وہ لوگ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے، کافروں کے لیے بد دعا کرتے، امام اور مقتدی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اور مقتدی امام کی دعا پر آمین کہتا۔ 15 رمضان کے بعد وہ لوگ ایسا کرتے تھے، اسی سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ چونکہ صحابہ قنوت وتر میں ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے آمین کہہ کر دعا کرتے تھے اس لیے ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے، اور ہمارے موجودہ زمانے میں حرمین مکہ اور مدینہ کی مسجد کی نقاشی کی وجہ سے یہ بدعت دنیا کے کونے کونے میں پھیلی اور دنیا کے کونے کونے میں اس بدعت کو فروغ حاصل ہوا، ورنہ اگر آپ شرعی نصوص کا جائزہ لیں گے، شرعی دلائل پر غور کریں گے تو اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے، کیونکہ اگر صحابہ کے عمل کی نقل اتارنی ہے، ان کے عمل کی موافقت کرنی ہے تو کتنے دن وہ کرتے تھے؟ 15 دن یا 14 دن، 14 یا 15 دن، اور آپ پورے سال وہی عمل انجام دیتے ہو، آپ پورے مہینے وہی عمل انجام دیتے ہو، تو یہ موافقت ہوئی یا مخالفت ہوئی؟ صحابہ صرف 14 دن یہ کام کرتے تھے اور آپ اگر اس کو 30 دن کرتے ہو تو ان کے عمل کی مخالفت ہوئی۔ دوسری بات اور سن لیں، آپ کہتے ہیں کہ صحابہ آدھے رمضان کے بعد قنوت پڑھتے تھے، کیا مطلب؟ وہ آدھے رمضان تک قنوت وتر نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے لیکن وہ مخصوص قنوت جس کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے وہ 15 رمضان کے بعد پڑھتے تھے، یعنی 15 رمضان سے پہلے بھی قنوت وتر پڑھا جائے گا کیونکہ قنوت وتر سال بھر پڑھنا مقبول ہے، تو اب صحابہ پورے مل کر کے اس کو ترک کرنے یہ بات معقول نہیں ہے، تو جو تابعین کہہ رہے ہیں کہ 15 کے بعد وہ قنوت پڑھتے تھے وہ ایک مخصوص قنوت ہے، اور وہ قنوت یہ ہے جس میں مسلمانوں کے لیے دعا کی جاتی تھی، کافروں کے لیے بد دعا کی جاتی تھی، اور مسلمانوں کی توحید اور ان کے معبود کی وحدانیت کا اعلان کیا جاتا تھا، اور اعلان کیا جاتا تھا کہ اللہ کا عذاب کافروں پر لاگو ہونے والا ہے، کافروں کو اپنی گرفت میں لینے والا ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ دعا مصیبت کی دعا ہے، یہ وتر کی دعا نہیں ہے، اسی لیے اگر وتر کی دعا ہوتی تو وتر کی دعا میں نبی نے جو دعا سکھائی ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وہ پڑھا جاتا، اس کا تذکرہ نہیں ہے اس روایت میں، تو وتر کی جو دعا نبی نے سکھائی اس کو چھوڑ دیا جائے اور جو دعا نبی نے نہیں سکھائی اس کو دعا بنا لی جائے، یہ بات معقول ہے؟ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کا یہ عمل بہت لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ وہ یہ جو دعا کرتے تھے وہ مصیبت کی دعا ہوتی تھی، وہ قنوت نازلہ ہوتی تھی، صرف قنوت وتر نہیں ہوتی تھی۔ آپ دیکھ لیں اس کو،
الفاظ کو دیکھیں، مومنوں کے لیے دعا، کافروں کے لیے بددعا، اللہم الیک نسعی ونحفظ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ۔ اس طرح کی دعائیں مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث میں وارد ہیں۔ تو کافروں پر جس میں دعا کی جائے، کافروں کے لیے جس میں بددعا کی جائے، مسلمانوں کے لیے جس میں دعا کی جائے، وہ قنوت نازلہ کہلاتی ہے میرے دوستو، وہ قنوت وتر نہیں ہوتی۔ اور ایک بات اور یاد کر لیں، قنوت نازلہ ایک مطلق دعا ہے اور قنوت وتر ایک مقید دعا ہے۔ اور مطلق دعا کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں انسان اپنی ضرورت کے اعتبار سے جیسے چاہے اور جو دعا کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن مقید دعا کا فائدہ یہ ہے کہ جو ثابت ہے اس کی پابندی کرنا ضروری ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو وتر کی نماز رکوع سے پہلے ثابت ہے، اس لیے ضروری ہے رکوع سے پہلے پڑھا جائے۔ وتر کی نماز میں رفع دین نہیں ثابت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بغیر رفع دین کے پڑھا جائے۔ وتر کی نماز میں آمین نہیں ثابت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بغیر آمین کے یہ دعا پڑھی جائے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہم جس دین کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس دین پر عمل کرنے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، وہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا ہو گیا تھا۔ اب اگر بعد کے کسی جماعت کے انسان کے عمل کو دیکھ کر دین میں کچھ تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو کیا ایسا کرنا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ یہ بات منہجی اعتبار سے آپ یاد کر لیں اور اس بات کو نوٹ کر لیں کہ صحابہ کے عمل سے جو نبی کی وفات کے بعد انجام پا رہا ہے کوئی عمل دین نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں منہجی اعتبار سے اگر ان کا اجماع ہے تو وہ اجماع حجت ہو سکتا ہے، وہ اجماع دلیل بن سکتا ہے کیونکہ اجماع شریعت کی ایک دلیل ہے، لیکن عمل جماعت کا، عمل چند لوگوں کا، عمل ایک بہت بڑی جماعت کا، عمل اس وقت دنیا کے بیشتر مساجد کا، وہ ہمارے لیے دین نہیں ہے، وہ ہمارے لیے شریعت نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ حرم میں اگر آپ 25 سال پہلے جائیں تو آپ کو ان اعمال کا کوئی وجود نہیں ملے گا۔ اور نوٹ کر لیں، ان تمام اعمال کی بدعت کہنے کا سب سے پرزور فتویٰ خود سعودیہ کی طرف سے جاری ہوا ہے۔ سعودیہ کے وزیر عدل بکر بن عبداللہ مزید نے ان تمام چیزوں کی نکیر کرنے کے لیے، سختی کے ساتھ ان پر بند باندھنے کے لیے ہر مسئلے کے تعلق سے ایک کتاب لکھی ہے۔ ہر ایک کے بارے میں لمبی دعا کرنا قنوت وتر میں جائز نہیں ہے، اس کی ایک کتاب۔ خود دعا کرنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا جائز نہیں، اس کی ایک کتاب۔ قرآن ختم کرنے کے بعد دعا کرنا جائز نہیں، اس کی ایک کتاب۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں ذخیرے بھرے پڑے ہوئے، تو سب سے بڑی جو آواز بلند ہوئی ہے ان بدعتوں کے خلاف جو حرم سے دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں، خود سعودیہ کے علماء نے برپا کیا ہے۔ اور پھر اگر امام زمانہ محدث دورہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات دیکھی جائے تو پھر سونے پر سہاگا کا مسئلہ بنتا ہے۔ انہوں نے بھی ان تمام باتوں کو سختی کے ساتھ ختم کر دینے اور سختی کے ساتھ اس کی مخالفت کرنے کی تعلیم دیا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قنوت وتر یعنی وتر کی دعا پڑھنے کا یہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ اس لیے وتر کی دعا پڑھنے کے لیے آپ کا ہاتھ اٹھانا، اس پر آمین کہنا اور سب کا مل کر دعا کرنا یہ چونکہ شریعت میں ثابت نہیں ہے اس لیے غلط ہے۔ امام جب دعائے قنوت پڑھے گا تو جیسے امام کے لیے پڑھنا مطلوب ہے، مقتدی بھی وہ دعا پڑھے گا جیسے امام پڑھتا ہے۔ جیسے آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہو آہستہ، ایسے ہی آپ کے لیے دعائے قنوت بھی پیچھے آہستہ سے پڑھنا ہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ایک اور بات کہ وتر کی نماز کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے، جیسا کہ سنن نسائی اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بسند صحیح ثابت ہے کہ آپ قنوت سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس کہتے تھے۔ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اور تیسری بار اور زیادہ آواز کو بلند کرتے تھے اور مد کر کے یعنی کھینچ کر کے کہتے تھے سبحان الملک القدوس، گویا کہ
इस कैफियत के साथ अगर मस्जिद में इंसान वित्र के बाद ये दुआ पढ़े तो मस्जिद में ये आवाज सुनाई देनी चाहिए, मस्जिद को गूंजना चाहिए। आखिर ये सुन्नत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुतुब सित्ता के अंदर साबित है, हमसे मतलूब क्यों है? इस पर बारहा लोगों ने तंबीह भी किया है, लेकिन फिर भी आवाज मस्जिद में सुनाई नहीं देती। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि आमीन छोड़ दें, आमीन की जगह पर वित्र से फारिग होने के बाद आप इस दुआ को पढ़ने का एहतिमाम करें। 3 मरतबा सुब्हान अल मलिकिल कुद्दूस, सुब्हान अल मलिकिल कुद्दूस, और तीसरी बार बुलंद आवाज से और खींच करके सुब्हान अल मलिकिल कुद्दूस पढ़ने का एहतिमाम करें कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस बीच में और भी बहुत सी बातें पेश आती हैं, मगर वक्त साथ नहीं देता कि मैं उन तमाम पेश आमदा बातों का तज़किरा आपके सामने कर सकूं, मगर जस्ता जस्ता ये बातें आपको सुननी और याद करनी चाहिए। क्यों? ताकि आप उस पर सुन्नत के दायरे में रहते हुए अमल कर सकें, अपनी इबादतों को मसनून तरीके पर अंजाम दे सकें। ये आपकी जिम्मेदारी है और आप पर फर्ज है ये कि दीन के नाम से, शरीयत के नाम से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के नाम से अगर कोई अमल आपको बताया जाता है, आप कोई अमल अंजाम देना चाहते हैं, तो पहले आप पता लगा लें, पहले आप छानबीन कर लें, आप पहले मालूम कर लें कि अमल जो आप करने जा रहे हो ये दीन है या दीन नहीं है, कहने वाले ने अपनी दलील दिया है या नहीं, किस दलील से, किस हदीस से ये बात साबित होती है। आप पहले मालूम करके इत्मीनान कर लें, फिर उसके बाद उस पर अमल या उसकी पाबंदी करना शुरू करें। इसके बगैर आपके लिए किसी भी बात पर अमल करना जायज़ नहीं है, जब तक आपको ये इल्म और यकीन ना हो जाए कि हाँ ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों को समझने और इनमें से बेहतरीन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु लकुम मा तस्मऊन व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।